بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے حسن کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات حسن کے لیے، جد حسن کے لیے، ابو الحسن کے لیے، ام الحسن کے لیے، اخ الحسن کے لیے، اولاد حسین طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأر الحسن والحسین مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ سب سے پہلے خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ اقدس میں اور تمام خاصان خدا، اولیاء خدا، انبیاء پروردگار، تمام ملائکہ پروردگار کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں اہل ایمان کو ہمیشہ جن میں گناہ کا شائبہ بھی نہ ہو، اس میں حجت خدا خود سماعت فرمانے والوں میں شامل، پروردگار وہ محفل نصیب کرے کہ جو جنت البقیع میں امام حسن مجتبیٰ کی قبر مقدس پر روزہ تعمیر ہونے کے بعد منعقد ہو، جس میں فضائل ابو محمد بیان کریں خود زمانے کے محمد، اور مل کر سبحان اللہ پڑھیں زمانے کے غلامان محمد، اور خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی ان غلاموں میں شامل فرمائے۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آج کی محفل دو محفلوں کی پہلی محفل ہے۔ انشاءاللہ کل بھی سلسلہ گفتگو اپنے عام عنوان سے ہٹ کر کریم اہل بیت کے حوالے سے رہے گا۔ ویسے تو ہر عنوان آل محمد ہے جو راہ آل محمد تک پہنچائے، چاہے قرآن کے ذریعے پہنچائے یا ذکر آل محمد کے ذریعے پہنچائے، لیکن پھر بھی خاص شب کی مناسبت سے اور روز کی مناسبت سے کیا پروردگار کا احسان، روشن راتوں میں ایسی روشنی عطا کی ہے کہ طاغوت کے گھر میں اندھیرا چھا گیا ہے، کہ بت شکن کے گھر میں طاغوت شکن آ گیا ہے۔ پتھر کے بتوں کو جس نے توڑا، اس کے بیٹے نے لوگوں کے بنائے ہوئے انسانی بت کو توڑا ہے، نہ ان کو چھوڑا ہے اور نہ ان کو چھوڑا۔ تو باپ اگر بت شکن ہے تو بیٹا طاغوت شکن۔ باپ کی تلوار کی طاقت میں کمال ہے تو بیٹے کے قلم میں جو کمال ہے وہ کمال ایسا ہے کہ مسئلہ نہ تلوار کا ہے نہ قلم کا، مسئلہ تو ہاتھوں کا ہے، ورنہ قلم کس کس کے ہاتھ میں آیا، کون کاتب کہلایا اور کون صاحب قلم ہو کر صلح کے عنوان میں محسن انسانیت کا جانشین کہلایا۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں، کیونکہ 2 دن کا پروگرام ہے، تو آیت میں 2 حصے رکھے ہیں آپ کے لیے۔ ایک حصہ آج ملے گا اور ایک حصہ، ویسے تو ہم لوگ عادی ہیں 2 لینے کے، ایک کی قیمت میں 2 ملے تو کیا کہنے، ایک امام کے نام سے 2 محفلیں ملے تو کیا کہنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پروردگار کا اعلان سورہ مبارکہ الحدید میں، الفاظ کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، وآمنوا رسول ہی، اور جیسے ایمان لانے کا حق ہے اس کے رسول پر، ایسے ایمان لے آؤ۔ ایسے ایمان لے آؤ تو کیا ملے گا؟ ایک ایمان عمومی، ایک تقوی عمومی، اور ان 2 کو ملا کر پھر ملے گا ایمان خصوصی، اور جس کو ملے گا ایمان خصوصی اس کو ملیں گے 2 تحفے پروردگار کی رحمت میں، یؤتکم کفلین من رحمت، خدا کہتا ہے اس کو دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے 2 حصے۔ کفل کا مطلب حصہ اور کفلین کا مطلب 2 حصے، ایک حصہ رحمت کا، ایک حصہ ثواب کا، دونوں حصے رحمت کے، ایک حصہ نعمت کا، ایک حصہ رحمت کا۔ خدا نے ایسے انداز سے سیدہ کے گھر کو رونق اولاد بخشی ہے کہ پورا حسن اتار دیا فاطمہ زہرا کے گھر میں، اور 2 حصے ایسے بنائے کہ حسن کبھی سمٹ کر اس طرح سے آئے
اور کبھی بکھر کر اس طرح سے آئے کہ جیسے حسن کی تعریف میں کہا جائے کہ اگر حسن سمٹ جائے تو حسن بنتا ہے، بکھر جائے تو حسین بنتا ہے۔ اس لیے یؤتکم کفلین من رحمتہ، اس نے تمہیں 2 حصے دیے اپنی رحمت۔ کب دے گا وہ؟ جبکہ ایمان لانے والوں، تقوی اختیار کرنے والوں، اللہ کے رسول کو خاص طور سے پہچاننے والوں تمہیں 2 حصے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اور کیا ملے گا؟ یجعل لکم نورا، اور اللہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس نور کی روشنی میں تم راستہ طے کر سکو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور خدا تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں مالک دو جہاں نے یہ مصدع سنایا ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور آئیے تعویل کی اور روایات کے اعتبار سے رسول سے مراد ختم یہ مرتبت، اور 2 حصوں سے مراد حسن و حسین، اور نور سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس آیت کے ساتھ ساتھ آئیے روایات پر آتے ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں کتنی، اور یہ بڑا مشہور جملہ میں بار بار پڑھ چکا، پھر دل چاہتا ہے پڑھوں۔ خدا آپ سب کو نصیب کرے کہ جن کو اولاد کی تمنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں مجھ جیسے بوڑھے، تو اپنے بچوں کے لیے، جس کو تمنا اولاد کی ہے، کسی اور کے لیے، کسی اور مومن نے دعا کی ہو۔ آپ آج کی محفل کی برکت سے انشاءاللہ، کریم اہل بیت کی توسل کی برکت سے، کوئی مومن یا مومنہ جس کو اولاد اور خاص اولاد نرینہ کی آرزو ہو، وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے گا یہاں سے، نہ جائے گی یہاں سے، مگر خدا اسے صحیح اور سالم محب آل محمد کامل اور مکمل فرزند نصیب کرے گا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر ویسے ملے تقدیر سے تو اور ہے، اور اگر ملے برادر شبیر سے تو اور۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی غیر حاضر ہے، اور جب کچھ دنوں کے بعد وہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول سب کو دیکھتے تھے کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اندر سے کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر، وہ الگ بات۔ یہ چہرے سب کو دیکھتے تھے۔ پیغمبر پوچھا آپ نے کہاں رہ گئے تھے، خیریت تو ہے؟ صحابی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے یہ صاحب، یا رسول اللہ بس کیا کروں، مصروفیت ہو گئی۔ ارے بھائی کیا ہو گئی مصروفیت؟ اللہ کے حبیب اتنا زیادہ اٹیچ رہتے تھے اپنے اصحاب کہ ان کے گھر کے مسائل بھی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ بتاؤ کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ قبلہ یہ اپنا ہی پوچھ سکتا ہے، خیریت تو کیا؟ وہ گھر میں اصل میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، مبارکباد کا زمانہ تھا، بس مصروفیت تھی بچے کی پیدائش کے حوالے سے، سارے گھر میں کام پھیلے ہوئے تھے، نہیں آ سکا آپ کی۔ آپ مسکرائے فرمائے مبارکباد قبول کرو۔ خالی مبارکباد نہیں، اب وہ خاص جملہ جو اپنے ہی کہہ سکتے ہیں، اچھا بتاؤ ماشاءاللہ بیٹا ہے کیسا؟ قبلہ یہ بات سب نہیں پوچھیں گے، آپ مٹھائی سب کھا لیں گے، مٹھائی کھانا آسان ہے اور اتنا ڈسکس کرنا آسان نہیں ہے، کیسا ہے؟ اب یہ لاؤبالی سے عرب ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اتنا غور نہیں کیا، سارے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا پھر کچھ تو بتاؤ، کیا ناک نقش و نگار کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، شمائل کیسے ہیں؟ کہتا ہے میں نے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے پھپھی میں پڑا ہو سکتا ہے اپنی پڑا ہو خالہ پر، میں اتنا غور نہیں کیا۔ اور یہی تو ایک معیار ہوتا ہے، بچہ بہت خوبصورت ہے تو باپ سے پوچھو اگر بالکل اپنے چچا پہ گیا ہے، اور ماں سے پوچھو بالکل ماموں پہ گیا ہے۔ اس کی جہاں لگتی ہے رشتہ داری وہیں کی نسبت آتی ہے۔ مزاج پرانا ہے کہ ہر خوبصورت کو لوگ اپنے خاندان سے ملاتے، پتہ نہیں کیسے بے وقوف ہیں کہ یزید کو اپنے خاندان سے ملاتے۔ ہر خوبصورت کو لوگ اپنے خاندان سے، بڑا خوبصورت ہے بالکل چچا پہ گیا۔ اللہ کے رسول نے جملہ سنا، مسکرائے فرمایا بات مکمل نہیں ہے۔ کیا مطلب یا نبی اللہ؟ کیا خدا جب کسی کی شکل و صورت کو بناتا ہے تو خالی ماں اور باپ کو نہیں دیکھتا، خالی چچا اور ماموں کو نہیں دیکھتا، خالی دادا اور نانا کو نہیں دیکھتا، حضرت آدم سے لے کر انہیں سمجھ میں آج تک نہ آئی آل مصطفیٰ،